نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الخدا بزرگت ای قصہ مختصر بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی والدارمی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اذان سن لے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے نہ رکھے حتیٰ کہ کھا پی کر اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے رواہ ابو داؤد اور انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے مجھے محبوب وہ ہے جو ان میں سے افطاری میں جلدی کرتے ہیں رواہ ترمذی یہاں پہ یاد رکھیں کہ افطاری میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اب زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے یہ نہیں کہ سورج غروب ہی نہیں ہوا تو افطاری کے اندر جلدی کرنے کا مطلب یہ لے لیں کہ آپ پہلے ہی روزہ افطار کر لیں تو سارے دن کی محنت و ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا یعنی کہ جب سورج غروب ہو تو تب افطار کرنا چاہیے اور حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے بس بے شک اس میں برکت ہے اگر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ وہ پاک ہے رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی لیکن فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ کو ترمذی کے سوا کسی نے ذکر نہیں کیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے
چند تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کا سامان درست کرایا تو اس کے لیے اس کی طرح اجر ہے۔ رواہ البہقی در شعب الایمان، محیی سنہ در شرح سنہ۔ محیی سنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب ثابت ہوگا۔ رواہ ابو داؤد۔ اور حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔ اسے ابو داؤد نے مرسل روایت کیا ہے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے دل غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اور یہ ہماری تمنا ہے، آرزو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کے اندر، محبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی کہ دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت بھی ہو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہو اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، تو وہ
اللہ رسول کی محبت میں سرشار ہو کر جب ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، سبحان اللہ، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یعنی جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت، تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے بھی قبول فرماتا ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر وہ قرآن سنتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، سبحان اللہ، یا صدقہ خیرات یعنی کہ جو بھی نیکیاں کرتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، تو اب جو بھی نیکیاں کرتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اپنے دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت بھی رکھیں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی رکھیں، تو اب آپ نیکیاں کرتے جائیں، اعمال صالحہ کرتے جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم فرماتا جائے گا، اپنا فضل فرماتا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی محبت کی وجہ سے جب آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جب یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب کلمہ طیبہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ لیا ہے، تو اب جب نیکیاں کرتے جاتے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور قبر حشر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت سے آپ اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی سرشار کریں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، ان کو سکھائیں، اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کرنا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے سرکار سے محبت کرنا، آقا علیہ السلام سے محبت کرنا، اپنی اولاد کو سکھائیں، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، اور نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا، سبحان اللہ، قرآن پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں، سبحان اللہ، ذکر و اذکار کرنا سکھائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے اپنی اولاد کو سکھائیں، سبحان اللہ۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوں گے، اس کے پیارے رسول کی محبت سے سرشار ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ارے ذکر و اذکار کریں گے، سرکار پر درود و سلام پڑھیں گے، سبحان اللہ، اور جتنی روزے رکھیں گے، یعنی کہ جتنی بھی نیکیاں کرتے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور ماں باپ جو یہ عمل کروا رہے ہوں گے کہ اللہ کی محبت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال رہے ہوں گے، اور پھر اولاد جو ہے اعمال صالحہ کر رہی ہوگی، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے، سبحان اللہ، ماں باپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی بخشش بھی فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، کیونکہ جب اولاد کے دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہوگی تو سرکار کی اداؤں کو آپ کی اولاد اپنائے گی، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے عشق کے اندر جب آپ کی اولاد جو ہے رنگ جائے گی، سبحان اللہ، تو سرکار کی اداؤں پہ عمل کرے گی، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرے گی، سبحان اللہ۔ تو التجا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا
مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے سحری کھا کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو زیادہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ افطار کر لینا چاہیے۔ غروب آفتاب جب ہو جائے تو اب روزہ افطار، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہے جو یعنی کہ سورج جب غروب ہوا تو افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین مومنات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ رب کریم اللہ وحدہ لا شریک ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ تک وسیع فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمن محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھا رہے ہیں، یعنی کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، قاری قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔